بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کا بیان، چونکہ صاحب کتاب نے اوپر کہا کہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہوتے ہیں، یعنی فعل کثرت سے بدلتا ہے، اس لیے پہلے ہم اسی فعل کو دیکھتے ہیں۔ تو فعل کی تعریف اوپر گزر چکی کہ وہ لفظ ہے جس کے اندر اپنے معنی خود موجود ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے۔ موٹی موٹی اس کی تین قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی کو انگریزی میں پاسٹ کہتے ہیں۔ مضارع یہ دراصل دو افعال کا مجموعہ ہے۔ انگریزی میں پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ دو ورب استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع۔ اور امر، امر ایک الگ فعل ہے۔ دراصل امر کو کہتے ہیں امپیریٹو، یعنی وہ فعل جس کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ تو اب ہم تینوں کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے، یعنی ماضی دراصل وہ ورب ہے، وہ فعل ہے جو سابقہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام ہونے کو بتائے۔ جیسے ذہبہ وہ گیا، ہی وینٹ۔ فعلا اس نے کیا، نصرہ اس نے مدد کی۔ تو ان تینوں افعال نے ہمیں بتایا کہ کوئی کام ہمارے بات کرنے سے پہلے ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے ماضی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ماضی کی داستان، یعنی گزرے ہوئے دنوں کی بات۔ مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جائے۔ تو مضارع یہ دو افعال کا مجموعہ ہے، گویا کہ دو زمانوں کا مجموعہ ہے۔ کسی کام کا کبھی زمانہ حال میں اور کبھی آئندہ زمانے میں ہونا سمجھا جائے، پھر ہم عبارت کے ذریعے سے، ٹیکسٹ کے ذریعے سے طے کرتے ہیں کہ یہ فعل مضارع حال کے بارے میں بات کر رہا ہے یا مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا فعل ہے امر۔ امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، یعنی اس کے ذریعے سے کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے ایمان والوں سے کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ سارے افعال جو ہیں یہ امر ہیں۔ جیسے اذهب تو جا، افعل تو کر۔ تو یہاں انہوں نے تو جو لفظ ساتھ میں جوڑا ہے، یہ دراصل یہ سمجھانے کے لیے کہ جو فعل امر ہوتا ہے اس کے اندر عام طور پر سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے اس کی ضمیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اگرچہ وہ بولنے میں بولی نہیں جاتی ہے لیکن وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اصل ہے اذهب انت، افعل انت، یعنی تو جا، تو کر۔ فعل چاہے ماضی ہو، فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع، دو طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی بہرحال جو اوپر فعل ہمارے سامنے آیا، فعل ماضی اور فعل مضارع، تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، لازم اور متعدی، یعنی جس کو ہم انگریزی میں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کہتے ہیں۔ تو وہ فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، یعنی جس فعل کے ساتھ فاعل آ گیا تو بات پوری ہو جاتی ہے، ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں، یعنی انٹرانزیٹیو کہتے ہیں۔ جیسے ذہب حامد، حامد گیا، جلس ولد لڑکا بیٹھا۔ اس کی جو ضد ہے وہ دوسرا فعل ہے متعدی، تعدی یتعدی تعدیا۔ یہ دراصل عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا آگے بڑھنا۔ جیسے ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیزیز جو ہے وائرل ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تو اس کو عربی میں متعدی کہتے ہیں، یعنی ایک سے وہ دوسرے کو لگتی ہے۔ اسی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو متعدی ہے یہ ایسا فعل ہے کہ صرف فاعل کے آنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو
اس کو متعدی کہتے ہیں. جیسے نصارہ حامدن محمودن، حامد نے مدد کی. اگر ہم صرف اتنا کہیں گے حامد نے مدد کی تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی مدد کی. تو محمود کی مدد کی، گویا کہ فاعل کے ساتھ ساتھ اس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اس فعل کو جو ہے متعدی کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور اس کی تقسیم دی گئی ہے، وہ ہے معروف اور مجہول. معروف جو ہے دراصل ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکٹیو، اور مجہول اس کو کہتے ہیں پیسیو. یعنی وہ بات، وہ کام، وہ فعل جو جس نے کیا ہو اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کو ہم ایکٹیو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ہم معروف کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ جس نے کام کیا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی گئی، بلکہ جس پر کام واقع ہوا ہو اس کی طرف نسبت کی جائے، یعنی فاعل کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم مجہول کہتے ہیں. معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو، یعنی کام کرنے والا وہ معلوم ہے. شریبہ حامد ماء، حامد نے پانی پیا. تو اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، تو یہاں کام کرنے والا معلوم ہے، واضح ہے، لہٰذا اس اعتبار سے فعل کو معروف کہیں گے. لہٰذا شریبہ یہ فعل معروف ہوا. اور اس کی ضد ہے مجہول، یعنی نامعلوم. تو مجہول ہم کہتے ہیں نامعلوم. جیسے حدیث کے راوی بھی جو ہوتے ہیں، جس راوی کو کوئی جانتا نہ ہو، یعنی اس سے کسی نے سند کوئی روایت نقل نہ کی ہو، صرف کہیں ایک جگہ وہ آیا ہو اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس راوی کو مجہول راوی کہتے ہیں. اسی طرح یہاں جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس فعل کو مجہول کہتے ہیں. وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں. جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا. نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی. تو ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے، یعنی فاعل معلوم ہی نہیں ہے. کس نے مدد کی معلوم نہیں، کس نے پانی پیا معلوم نہیں. البتہ اتنی بات معلوم ہے کہ پانی پیا گیا، اتنی بات معلوم ہے کہ محمود کی مدد کی گئی. وہ ہے کہ یہاں پر فاعل مذکور نہیں ہے اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف کی گئی، اس لیے یہاں شریبہ اور نصرہ یہ فعل مجہول ہوئے. جیسے ہم انگریزی میں کہیں گے کہ دا واٹر واز ڈرنک، کہ پانی پیا گیا. انگریزی میں اگرچہ اس کے بعد فاعل کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں فاعل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ ہے مثبت اور منفی. یعنی جو ہم یہ افعال پڑھیں گے تو عام طور پر جو ہم افعال پڑھیں گے وہ مثبت ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں ان کو منفی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو مثبت کا مطلب ہے پازیٹیو اور منفی کا مطلب ہے نگیٹو. جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو تو وہ جو ہے اس کو مثبت کہیں گے. جیسے نصارہ تو یہ مثبت ہے، یذہبو وہ جاتا ہے، یہ مثبت ہے. لہٰذا یہ دراصل یہ جو مثبت اور منفی ہے، یہ صرف ہم فعل کو ہم دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے. یعنی اگر پازیٹیو بات ہو رہی ہے تو مثبت ہے، اگر نیگیٹو بات ہو رہی ہے تو منفی ہے. لہٰذا اگر فعل لازم ہے، جیسے اوپر ذہبہ ہے، کیونکہ بات مثبت ہو رہی ہے، حامد گیا. اسی طرح متعدی میں نصر حامد، حامد نے مدد کی، تو مدد کی باضابطہ. شریبہ حامد ماء، معروف میں تو یہ بھی مثبت ہے. اسی طرح مجہول میں شریبہ ماء، یہ بھی مثبت ہے. گویا کہ مثبت کا مطلب ہے جہاں بات پازیٹیو ہے، فعل جو ہے جس فعل کے ذریعے سے کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے اس کو ہم مثبت کہیں گے. لیکن اگر اس کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے، جس فعل سے کام کا نہ ہونا معلوم ہو تو اس کو ہم منفی کہتے ہیں. اور منفی بنانے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لا استعمال ہوتا ہے، ایک ما استعمال ہوتا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی. جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو اس کو ہم منفی کہتے ہیں. ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذہب وہ نہیں جاتا ہے، وہ نہیں جائے گا.
تو ما اور لا کے ذریعے سے جو مثبت تھا وہ منفی بن گیا۔ تو یہ کچھ چھوٹی سی اصطلاحات تھی جو آگے ہمیں کام آئیں گی۔ تو یہاں ایک تو فعل کی تعریف اوپر گزر چکی ہے، پھر اس کی 3 قسمیں انہوں نے بتائی: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو، مضارع جس کا تعلق 2 زمانوں سے ہوتا ہے، ایک حال اور ایک استقبال، یعنی فیوچر اور اسی طریقے سے پریزنٹ، اور امر اس کو ہم امپیریٹو کہتے ہیں، وہ فعل جس میں کسی کو حکم دیا جائے۔ اور پھر چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ لازم جہاں صرف فاعل کے آنے سے بات پوری ہو جائے، اور متعدی جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ تو یہ ایک تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم کیا ہے؟ فعل فی نفسہ، اگر اس کا فاعل معلوم ہے، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور اگر فاعل کی طرف نسبت نہیں ہے، یعنی فاعل مذکور ہی نہیں ہے بلکہ مفعول کی طرف نسبت ہے، تو اس صورت میں اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، اگر فعل پازیٹیو ہے، یعنی کام اس کا باضابطہ ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم مثبت کہیں گے، اور اگر کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے تو اس کو ہم منفی کہیں گے۔